پاکستان کے گریٹر کاز کے لیے ہم اپنی صوبائی حکومت قربان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ لوگ آج کل کونسلری کی سیٹ بھی نہیں چھوڑتے۔ جن ایم پی ایز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو شعبدہ بازیوں کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی تو یہ ریت رہی ہے ہمیشہ سے کہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، کبھی گوداموں پہ چاپے مارتے ہیں، کبھی سائیکل پہ آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کنیکٹ پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ صوبائی وزیر کامراج بنگا صاحب موجود ہیں۔ ابھی تو یہ صوبائی وزیر نہیں رہے کیونکہ کل انہوں نے اسمبلی تحلیل کی ہے۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کل جو اسمبلی تحلیل کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب دستخط کر رہے تھے، تو آپ ہی موجود تھے اور آپ بہت خوش تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہنس رہے تھے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی سر؟ سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا، خوشی ہمیں اس بات کی تھی کہ ہم نے اپنی جو محدود وسائل تھے، جو مشکلات تھے، چیلنجز تھے، اس کے باوجود ہم نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا۔ اس بات کی خوشی تھی، خیبر پختونخوا کے عوام خوش ہیں۔ تو ہم اس بات پہ تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اچھا ڈیلیور کیا، دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بہتر مفاد کے لیے، پاکستان کے گریٹر کاز کے لیے ہم اپنی صوبائی حکومت قربان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ لوگ آج کل کونسلری کی سیٹ بھی نہیں چھوڑتے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ ہم اپنے میں ایک عجیب قسم کی موٹیویشن فیل کر رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہت بہت بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ سر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں، 9 سال آپ لوگوں نے حکومت کی، آپ لوگوں نے ایسے کون سے کام کیے اچھے؟ ہم نے بھی دیکھا کہ پچھلے جو آپ کی 5 سال حکومت تھی ان میں آپ لوگوں نے بہت اچھے کام کیے، پولیس ریفارمز، ہاسپٹل، مطلب صحت کے حوالے سے، لیکن اس میں تھوڑے سے دہشت گردی کے بھی حالات آ گئے اور بھی ایشوز آ گئے مہنگائی کے حوالے سے بھی، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا رہے تھے۔ 4 سال جو اس سے پہلے جو 5 سال ہمارے گزرے تھے، یہ سنہرا دور ہے خیبر پختونخوا کی تاریخ کا۔ یہاں پہ کرپشن کا خاتمہ ہوا، یہاں پہ گورننس میں بہتری آئی، یہاں پہ لیجسلیشن بہتر ہوئی، یہاں پہ پولیس کو خود مختار بنایا گیا، یہاں پہ بی آر ٹی، سوات ایکسپریس وے 1، سوات ایکسپریس وے 2، خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور، صحت کارڈ کی یونیورسل کوریج جو امریکہ میں بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں پروجیکٹس جس نے خیبر پختونخوا کو پاکستان کے دیگر شہروں، دیگر صوبوں کے ساتھ نہ صرف برابر کیا بلکہ دیگر صوبے تقلید میں چلے گئے خیبر پختونخوا کے۔ تو ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے عوام کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا بنسبتاً چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو انیشیٹوز لیے، ہم نے جو انیشیٹوز لیے، وہ پورے پاکستان میں فالو ہوئے، اور ڈیولپڈ کنٹری میں، ڈیولپڈ ممالک میں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سر ہم اگر دیکھیں تو کے پی کے عوام آپ لوگوں سے بہت خوش ہے۔ جو بائی الیکشن ہوئے اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو چیئرمین تھے ایم علی خان، انہوں نے شکست کھائی، اور باقی بھی ہم نے دیکھے، تو کیا آپ سمجھتے کہ ابھی جو مہنگائی آئی اور مطلب آٹے کا جو بحران آیا، کچھ ایم پی ایس تھے اپوزیشن کے، وہ گوداموں پہ چاپے مار رہے تھے، تو وہ جو گوداموں میں اسٹاک پڑا تھا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی سر؟ کیوں پرائسز نہیں کم کر رہے تھے؟ یہ جو مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو صوبوں کے ساتھ روزانہ جو ہے اس حوالے سے کوارڈینیشن ہوتی تھی، ایک ربط قائم تھا، ایک صوبوں کے معاملات کو دیکھنا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو آٹے کی صورتحال بتاؤں تو اس وقت ہم نے بر وقت ہم نے 6 مہینے کی ایسٹیمیٹس لگائے، اور اس میں ہم نے امپورٹ کرنا شروع کر دیا گندم کو، جس سے پاکستان میں ایک جو خدشہ تھا کہ ایک قحط کی صورتحال پیدا یا قلت کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس کو کرب کیا گیا۔ یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، ان کی ترجیحات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دینا تھا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کرانے تھے، ان کو پاکستان کی پاکستانیت کی کوئی فکر نہیں ہے، انہوں نے نہ صوبوں کو اپنے ساتھ چلایا۔ تو جن ایم پی ایز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو شعبدہ بازیوں کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی تو یہ ریت رہی ہے ہمیشہ سے کہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، کبھی گوداموں پہ چاپے مارتے ہیں، کبھی سائیکل پہ آتے ہیں، لیکن ابھی جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں وہ مکمل طور پر خاموش ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ جو آٹے کی صورتحال ہے اس پہ خیبر پختونخوا حکومت نے، وزیر اعلیٰ محمود خان کی ٹیم نے تقریباً 35 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں وہ صورتحال کریٹ نہیں ہونے دی جو دوسری جگہوں پر تھا، جس میں قتل مقاتلے ہوئے، جس میں لوگ مرے، جس میں دکم پیل ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے ایڈورس سچویشن نہیں بنی، الدو کہ وفاقی حکومت نے ہمارے فنڈز روکے، ہمارے پروجیکٹس روکے، ہمارے جو ریفارمز کا ایجنڈا تھا اس کو روکنے کی ایک کوشش کی، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے ہمیشہ اپنے عوام کی فلاح کا سوچا، اور ہم نے اقدامات سر کیے۔ ابھی تو آپ لوگ کی حکومت نہیں رہی، تو جاتے جاتے آپ لوگوں نے مطلب آٹے کی پرائسز میں، کی پرائس میں کچھ کمی کی ہے سر؟ ہم نے جو سسٹم بنایا ہے، جو خان صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے، وہ سسٹم اتنا مضبوط ہے انشاءاللہ کہ تحریک انصاف
نے جو نظام وضع کیا اس کے تحت عوام کو جو ہے وہ فلاح و بہبود ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ سر 2 دن پہلے فیصل کریم کنی نے ایک بات کی تھی کہ کے پی کے کچھ ایم پی ایز میرے ساتھ رابطے میں ہے، حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، کیا آپ عدم اعتماد لے کر آئے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ یہ فیصل کریم کنی نے یہ بات کی تھی، تو مطلب آپ لوگوں نے رابطہ کیا تھا جی یہ یا بڑی کچھ اور ایم پی ایز تھے؟ مزے کا خیز بات ہے، کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں کہ 45 ایم پی ایز ہیں ہمارے پاس اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے اور تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ کسی نے سوچا ہے اس حوالے سے، بلکہ پہلے دن سے جب خان صاحب نے اعلان کیا اس کے پہلے دن سے ہی خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا۔ ہم نے کہا کہ جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ اگر ہم اس کریں بار گے۔ کے پی کے عوام نے آپ لوگوں کو کامیاب کیا تو نیکسٹ وزیر اعلیٰ کون آئے گا، اور پھر آپ کیا کرو گے، مطلب کے پی کے لیے آپ اچھا مطلب کیا کام کر سکتے ہیں، اور جو دہشت گردی ہے سر اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں، مطلب اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ اس دفعہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو جیسے پہلے ہوا ہے، خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا، جو جی جی وزیر سر، اعلیٰ وہ نامینیٹ کریں گے، پوری پارلیمانی پارٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ہم جو کریں گے ہم اپنا ایک منشور رکھیں گے۔ ہم نے جو بنیادی کام ہے، جو سسٹم کی بہتری ہے، جیسے آپ ایک عمارت بناتے ہیں اور اس کی ایک بنیاد بناتے ہیں، فاؤنڈیشن، وہ اب بن چکی ہے، اب اس کے اوپر زبردست قسم کی عمارت بنے گی خیبر پختونخوا میں۔ اس کے لیے ہم نے اپنی پوری ورکنگ کی ہے، ہم نے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں کہ اگلے 5 سال میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کیا کرے گی۔ سر آپ نے اپنی منسٹری میں ڈیلیور بھی کیے، تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نوجوان بھی ہے اور اس قابل بھی ہے کہ مطلب آپ کو وزیر اعلیٰ کے لیے چنا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بہت قبل از وقت ہے، میں ابھی سیکھنے کے مرحلے سے۔ ٹھیک ہے۔